بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کی ہیں، جن میں سے ایک اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانی بڑی عجیب بیان کی ہے، وہ ہے 100 سال کے بعد زندہ کرنا۔ ایک وہ اللہ کے نبی، اللہ کے بزرگ، اللہ کے نیک بندے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال موت دے دی، 100 سال مار دینے کے بعد، وفات دے دینے کے بعد دوبارہ زندہ کیا، اور وہ 100 سال کا جو زمانہ گزرا ہے اس میں جو ان کے پاس کھانا پینا ان کا جو تھا زاد راہ تھا، وہ بھی ان کے پاس بالکل ٹھیک ٹھاک رکھا ہوا تھا، اور جس سواری پر وہ سوار تھے اللہ تعالیٰ نے اس کو دوبارہ ان کے سامنے زندہ کیا۔ تو یہ ایک تفصیلی واقعہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 259 میں بیان کیا ہے۔ تو ہم آپ کو بتاتے چلتے ہیں وہ واقعہ کیا ہے، اور وہ نبی کون سے تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے لیے موت دے دی تھی، دوبارہ پھر ان کو زندہ کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها۔ کیا آپ اس آدمی کے بارے میں نہیں سوچتے کہ جو ایک بستی کے پاس سے گزرے اور وہ بستی اپنی چھتوں سمیت زمین پر گری ہوئی تھی، اور قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها، انہوں نے اس بستی کے گری ہوئی حالت کو دیکھتے ہوئے تعجب کرتے ہوئے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ اس بستی کو بنجر کرنے کے بعد کہ اس کے نہ مکین ہے نہ مکان ہے، ہر چیز ختم ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کو کیسے زندہ کریں گے، اس بستی کو کیسے آباد کریں گے، اور بستی والوں کو اللہ کیسے زندہ کریں گے۔ یہ کوئی اللہ معاف کرے ان کی شک نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ان کو شک تھا کہ اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کر سکتے ہیں یا کیا کیا کریں گے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایک کامل یقین رکھتے ہوئے صرف تعجب تھا، اور وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے ساتھ کیسے عمل کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی قدرت دکھائی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَ، اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال کے لیے موت دے دی۔ ثُمَّ بَعَثَ، پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا۔ ان کو دوبارہ زندہ کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا قَالَ كَمْ لَبِثْتَ، اے میرے بندے آپ بتائیں آپ کتنا وقت یہاں پر سوتے رہے، کتنا وقت آپ نے یہاں گزارا۔ انہوں نے عرض کی قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، اے اللہ یا تو میں آدھا دن یہاں رہا ہوں یا ایک دن یہاں رہا ہوں۔ تو واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ یہ بخت نصر کا زمانہ ہے کہ جب بخت نصر نے اس بستی کے اوپر حملہ کیا، وہ بستی کون سی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صرف بستی کو قریہ نام لے کر ارشاد فرمایا کہ وہ بستی تھی، اور بستی میں یہ سارا واقعہ تھا، اور بستی کا نام نہیں لیا۔ تو بستی کون سی تھی؟ کہیں مستند روایات میں نہیں ملتا۔ بعض ایک علماء کرام کہتے ہیں کہ وہ بستی بیت المقدس تھی، اور اس بستی کے رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ موت دے دی، اور بخت نصر جو بادشاہ تھا اس نے وہاں پر حملہ کیا، پوری بستی کو اجاڑ کے رکھ دیا، بستی کو گرا دیا، بستی کے رہنے والوں کو قتل کر دیا، اور یہ سارے بستی والے بٹی میں ملیا میٹ ہو گئے تھے۔ تو حضرت یہ جو اللہ کے نبی تھے یہ وہاں سے گزرے، وہاں سے ان کا گزر ہوا، بستی کو دیکھا اور تعجب میں پڑ گئے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کی کہ اللہ آپ اس کو کیسے زندہ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ادھر ہی وفات دے دی، اور ان کے پاس ان کی سواری تھی، اور ان کے پاس ان کا توشہ بھی تھا، یعنی زادرہ جو کھانے پینے کا سامان ساتھ لے کر گئے تھے۔ تو روایات میں آتا ہے وہ جو کھانا ان کے ساتھ تھا، کچھ انگور تھے، کچھ انجیر تھے، اور اسی طرح کچھ شیرہ تھا میٹھا جو انہوں نے اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وفات دے دی۔ 100 سال کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا، پھر ان سے پوچھا کہ یہاں کتنا وقت انہوں نے گزارا۔ تو چونکہ جس وقت اللہ نے ان کو موت دی تھی اس وقت دن کا ابتدائی حصہ تھا، دن چڑھ رہا تھا، یعنی تقریباً 10 سے 11 بجے کا وقت تھا، اور جس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا، دوبارہ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، تو اس وقت جو ٹائم تھا، جو وقت ہو رہا تھا، تقریباً وہ دن ڈھلنے کا تھا۔ تو ان کو یہی محسوس ہوا کہ میں صبح سویا تھا اور اس وقت اٹھ گیا ہوں، اور یا پھر کہنے لگے کہ ایک دن ہوا ہے یہاں مجھے آرام کرتے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال بل لبثت مئۃ عام، اے میرے بندے تو یہاں پر 100 سال یہاں رہا ہے، کہ ہم نے تمہیں 100 سال یہاں پر موت دے دی تھی۔ فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے کھانے پینے کو دیکھو کہ تمہارا کھانا پینا جو تھا ساتھ جو رکھا ہوا تھا وہ سڑا گلا نہیں ہے،
یعنی وہ جو انگور تھے نہ وہ کھٹے ہوئے، نہ انجیر خراب ہوئے، اور اسی طرح نہ ہی شیرہ خراب ہوا۔ 100 سال اللہ تعالیٰ نے ان کی اس خوراک کو محفوظ رکھا۔ اچھا اب کیا ہوا کہ جو ان کی سواری تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وانظر الی حمارک، اپنے اس سواری اس گدھے کی طرف دیکھو جس پر تم سوار تھے، اس کی کیا حالت ہے۔ انہوں نے دائیں اور بائیں دیکھا، ان کے دائیں اور بائیں کچھ ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں، اور ہڈیاں اتنی بوسیدہ ہو گئی تھیں کہ بوسیدہ ہونے کی وجہ سے ان کے اوپر، ان ہڈیوں پر نہ گوشت کے اثرات تھے، نہ ہی ان پر نمی تھی، بالکل خشک ہو چکی تھی، اور سفید رنگ ان کا چمکتا ہوا نکلا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی سواری کی طرف دیکھو، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اللہ تعالیٰ نے ان اپنے بزرگ سے، ان بندوں سے، ان نبی سے فرمایا کہ ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دی، کہ آپ کو ہم نے 100 سال موت دی، پھر آپ کے کھانے پینے کی چیزوں کو بالکل صحیح سالم رکھا، اور آپ کی سواری کی یہ صورتحال ہے، اور سواری کو ہم زندہ بھی کریں گے، ابھی ٹھہریں۔ وانظر الی العظام، آپ ان کی ہڈیوں کو دیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوا کو، اور ہوا نے اس گدھے کی، اس سواری کی ہڈیوں کو اٹھایا اور ان کو جمع کرنا شروع کیا۔ جس جگہ اس ہڈی نے جڑنا تھا، لگنا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان ہڈیوں کو جوڑ دیا، ایک دم ایک ڈھانچہ گدھے کا تیار ہو کر کھڑا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، کہ آپ ہڈیوں کی طرف دیکھو۔ جب انہوں نے ہڈیوں کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے ہوا سے جمع کی، ہوا کے ساتھ جمع کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ثم نکسوها لحما، ان کے اوپر گوشت چڑھایا، ہڈیوں پر گوشت چڑھ جانے کے بعد پورا ایک گدھا بالکل ٹھیک ٹھاک کھڑا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا، فرشتے نے آ کر اس گدھے کے ناک میں ایک پھونک مارا، پھونک مارنے سے اللہ تعالیٰ نے اس گدھے میں روح پیدا کی، اور وہ گدھا آواز نکالتے ہوئے، جو اس کی ہینکنے کی آواز ہوتی ہے، وہ آواز نکالتے ہوئے بالکل صحیح سالم کھڑا ہو گیا۔ تو فلما تبین لہ، حضرت جو اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں ان کے سامنے وہ بات واضح ہو گئی۔ کیا بات؟ جو وہ شروع میں سوچ رہے تھے کہ یہ بستی والے اجڑ گئے ہیں، یہ کیسے دوبارہ زندہ ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ نے سارا ماجرا ان کے سامنے واضح کر دیا۔ 100 سال موت دے دینے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا، ان کی کھانے پینے کی چیزیں بالکل صحیح سالم، اور گدھے کو سامنے کھڑا کیا۔ اور جب حضرت ان نبی کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کی روح ان کے سر میں اور آنکھوں میں ڈالی، پھر اس کے بعد ان کے پورے جسم میں روح پیدا ہوئی، روح داخل ہوئی۔ تو اس کی کیا وجہ تھی کہ آنکھوں میں اور سر میں پہلے ڈالی؟ تاکہ اپنی آنکھوں سے اپنے جسم میں روح ڈالتے ہوئے اور خود کو کھڑا ہوتے ہوئے خود مشاہدہ کریں، دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت کی جو نشانی ہے کہ دوبارہ سے زندہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھا دیا۔ تو وہ نبی کون سے تھے؟ تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی ان نبی کا ذکر نہیں کیا، نام نہیں لیا، اور کہیں مستند روایات کے اندر بھی نہیں ملتا کہ وہ نبی کون سے تھے، تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ نبی یا تو حضرت عزیر علیہ السلام تھے یا حضرت ارمیہ علیہ السلام، ان میں سے کوئی ایک تھے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب قدرت کی نشانی یہاں پر بیان کی ہے، 100 سال موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا، اور اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہیں، آج بھی قادر ہیں اور قیامت تک اس پر قادر رہیں۔